اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. فرمایا وما وجدنا لأکثرهم من عہد وان وجدنا اکثرهم لفاسقین. فرمایا کہ اور ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد، وہ عہد و پیمان ان لوگوں کے اندر موجود نہیں تھا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے نہیں پایا مگر اکثر کو فاسقین، اکثر جو ہے ان میں سے فاسقین ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی. انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجیں، ہدایت بھیجی، سب کچھ بھیجا، لیکن فرمایا کہ ہم نے ان میں سے جو افراد تھے اکثر کے اندر جو ہے وہ ہم نے عہد اور پیمان نہیں دیکھا، کہ ان کے اندر عہد و پیمان موجود نہیں تھا، اپنے عہد کے وفا کرنے والے یہ لوگ نہیں تھے. اور ان میں سے اکثر کو ہم نے فاسق پایا، اکثر جو ہے وہ فاسق پایا. جیسے قرآن کریم میں بعض دوسری جگہ میں فرمایا کہ جو مرضی آپ کر رہے ہیں، رسول خدا فرمایا کہ اکثر جو ہے وہ میرے قلیل من عباد کے شکور میرے شکر گزار بندے کم ہیں، ایمان لانے والے ہمیشہ کم ہیں، دنیا پرست، دنیا طلب اور اللہ تعالیٰ سے منہ موڑنے والے زیادہ ہی ہوتے ہیں. اور یہاں پہ بھی فرمایا اکثرهم الفاسقین، اکثر جو ہے ان میں سے فاسق ہیں، انسان جو ہے اکثر فاسق ہیں. بہت کم ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، بہت کم ہیں جو تقوی پر باقی رہنے والے ہیں، کیونکہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پھر جاتا ہے، انسان ڈگمگا جاتا ہے، انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ اکثر عہد کے پابند نہیں ہیں اور اکثر جو ہے وہ فاسق ہیں. پوری طول انسانیت میں ایسا ہی ہے. اس کلی ایک حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ طول انسانیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان میں عہد اور پیمان، یہ عہد اور پیمان کے پابند نہیں ہیں. جو عقل و فطرت کے مطابق جو اللہ نے عہد و پیمان انسانوں سے لیا ہے، تمام انسانوں سے، ابتدائی خلقت سے انسانوں سے عہد و پیمان لیا ہے کہ میری توحید پر باقی رہنا، اور پھر ہر نبی نے آ کے اس عہد و پیمان کو یاد کرایا ہے، انسانوں کو یاد کرایا، ان کی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، اس عہد و پیمان جو فطرت میں موجود ہے انسان کے، اس عہد و پیمان کو یاد کرایا ہے. لیکن یہ اپنے عہد پہ پابند نہیں ہیں اور فاسقین ہے. فاسق کون ہوتا ہے؟ جو حدود کو سے تجاوز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا، تو یہ لوگ جو ہے وہ فاسق ہوتے ہیں. پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے آیت نمبر 103 ثم بعثنا من بعد موسیٰ، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو بھیجا. یعنی حضرت ہود، صالح، قوم لوط، ان تمام انبیاء کے بعد پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثم بعثنا من بعد موسیٰ، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو بھیجا بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، الی فرعون کی طرف، وملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف، اس کے سرکردہ لوگوں کی طرف. فظلموا بها، پس انہوں نے ظلم کیا، فظلموا بها، پس انہوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں، یعنی ان آیات کے بارے میں جو آیات ہم نے ان کے لیے بھیجی تھی ان کے متعلق انہوں نے ظلم کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھو کہ کیا انجام ہوا، سر انجام ہوا مفسدین، فساد کرنے والے لوگوں کا. تو اب گزشتہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو بھیجا اور مختلف قوموں کی طرف نبی آئے، ان کو پیغام پہنچایا، ایمان لے کے نہیں آئے، آخر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا اور قومیں تباہ ہو گئیں. اسی طرح سے مسلسل مختلف قومیں آتی رہی. یہ اہم چیدہ قوموں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، وگرنہ اس کے علاوہ بھی کئی قومیں گزری ہیں اور بہت سارے انبیاء موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سارے انبیاء کو تو بیان نہیں کیا، 1,24,000 انبیاء، تو مختلف شہروں، مختلف قریوں، مختلف بستیوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے انبیاء آتے رہے، نبی آتے رہے، اور لوگوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی. اور آخر فرمایا کہ پھر حضرت موسیٰ کو بھی ہم نے بھیجا بنی اسرائیل کی طرف. بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے حضرت موسیٰ آئے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل
جو مسلسل فرعون اور فرعونیوں کے ظلم و ستم اور ان کی چکی میں پسے جا رہے تھے، اور ان کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ آئے تھے، لیکن یہ نجات دی، لیکن اس کے قوم فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو نجات دی۔ فرعون اور فرعون کی قوم نے تو ایمان نہیں لائے حضرت موسیٰ پر، اور ان پر عذاب آیا اور وہ دریا میں ڈوب گئے، لیکن جو بنی اسرائیل ایمان لے کے انہوں نے بھی حضرت موسیٰ کے جو ہے وہ کو تنگ کیا، مسلسل جو ہے وہ ان کی نافرمانیاں رہیں، اور وہ بھی اپنے عہد اور پیمان پہ پابند نہیں رہے۔ اور لیکن یہاں پہ تذکرہ فقط قوم فرعون اور فرعون کا ہے کہ کیف کان عاقبۃ المفسدین کے ان فساد کرنے والوں کا سر انجام کیا ہوا۔ تم نے دیکھ لیا کہ سر انجام کیا ہوا، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات لے کے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے عصائے موسیٰ تھا، اور اسی طرح سے وہ ید بیضا اور چند معجزات تھے جو کہ عصا کا اژدہا میں بدل جانا، یہ سارے معجزات ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی معجزات تھے جو کہ قوم فرعون میں حضرت موسیٰ نے دکھائے تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، اور مختلف عذاب، مختلف مشکلات، سختیاں ان کے اوپر آتی تھیں کہ شاید یہ ایمان لے آئیں۔ کہیں ٹڈیوں کا جو ہے وہ ہجوم ہوتا تھا، کہیں مینڈکیں آ جاتی، کہیں خون آسمان سے برستا تھا، طرح طرح کی سختیوں میں کہ شاید یہ ایمان لے۔ پھر وہ حضرت موسیٰ کے پاس دوڑے دوڑے آتے تھے، حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے، وہ سختی ٹل جاتی تھی، پھر دوبارہ جو ہے مخالفت شروع کرتے تھے۔ نہیں، اس طرح سے ان کو سمجھانے کے لیے یا ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے طرح طرح کی آیات اور طرح طرح کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ظلم کیا، اور سر انجام جو ہے وہ فساد کرنے والوں کا ہم نے دیکھ لیا کہ ان کا انجام کیا ہوا۔